اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علی ما انعم وله الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها وسبوغ آلاء أسداها وتمام منن والاها جمع عن الإحصاء عددها ونأى عن الجزاء يمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها وثنى بالندب إلى أمثالها ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على صاحب السكينة والمدفون بالمدينة والمنصور المؤيد الذي اسمه في السماوات أحمد وفي الأرضين أبو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين لا سيما حجة الله في أرضه وعين الله في خلقه ونور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين وغوث المستغيثين والملهوفين أعني الإمام المهدي من آل ياسين واللعنة الدائمة المستمرة على أعدائهم والمقصرين في فضائلهم والشاكين في أمورهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون صلوات خمسہ مجالس اعزا کی سلسلے کی آج تیسری تقریر آپ حضرات بعنوان غیبت کبریٰ اور نظام عزاداری سماعت فرما رہے ہیں۔ مسلسل ہماری گفتگو ان مطالب کو ملحوظ رکھتے ہوئے آگے بڑھ رہی ہے کہ بعد نبی اگر کوئی رستہ ہے جو ہمیں اللہ تک پہنچائے، جو ہمیں حق تک پہنچائے، وہ سوائے اہل بیت کے اور کوئی رستہ نہیں ہے۔ اس کی ایک سب سے بڑی وجہ کہ اہل بیت کے علاوہ کوئی قرآن کو، رسول کو، دین کو، اسلام کو ایسا سمجھا ہی نہیں کہ دنیا بھر کی ہدایت کر سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقل ناقص ہیں، علم نہ ہونے کے برابر ہے، اور جہاں عالم یہ ہو کہ انسان ماں کے پیٹ سے جاہل پیدا ہو رہا ہو اور پھر اس کے بعد علم کی منزلوں میں آگے بڑھے تو بڑھے، نہ بڑھے تو ایک الگ موضوع، اور پھر اس کے بعد اس منزل پر آئے کہ خود محتاج ہدایت ہو، خود محتاج عبادت ہو، اور پھر اس کے بعد یہ دعویٰ کرے کہ میں وہ رستہ بنا سکتا ہوں کہ جو اللہ تک پہنچائے۔ یہ بات عقل میں آنے والی نہیں ہے۔ یہ بہت ہی واضح سی بات ہے، بہت ہی محکم اور مستحکم اور مسلم سی بات ہے۔ عقلی طور پر توجہ کیجیے گا، عقلی طور پر اہل بیت کے علاوہ کوئی یہ دعویٰ کر نہیں پاتا اور یا کر نہیں سکتا، اور اگر کرے بھی تو باطل ہوگا کہ میں وہ ہوں جو اہل بیت کے علاوہ ایک ایسا رستہ بناؤں کہ جو اللہ تک پہنچا دے۔ یہ عقلی طور پر محال ہے، یہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ تک وہ راستہ جائے گا کہ جو اللہ کو سمجھتا ہو۔
دیکھیں اللہ ماننا اور ہے، اللہ منوانا اور ہے۔ توحید کو ماننا اور ہے، توحید کو منوانا اور ہے۔ خاص طور پہ کل تو ہماری گفتگو جس مرحلہ فکر پر آ کر رکی تھی وہ یہ تھا کہ اس غیبت کبریٰ کے زمانے میں، کل تفصیل سے بات ہو گئی، یہ مرحلہ بھی ہمارا سر ہو گیا الحمدللہ کہ اہل بیت ہی وہ رستہ ہے جو اللہ تک پہنچا سکتا ہے۔ بس اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غیبت کبریٰ کے زمانے میں، اس غیبت امام زمانہ کے زمانے میں، کہ جس میں ہم براہ راست اپنے امام سے ملاقات نہیں کر سکتے، کوئی ملاقات کرے تو اس کو جھٹلانے کا حکم نص امام زمانہ سے ثابت ہو گیا۔ اب کیا کریں کہ ہمیں اہل بیت کا رستہ مل جائے، نہ صرف یہ کہ مل جائے، اس پر چلیں تو ثابت قدمی کے ساتھ چلیں۔ تو کل تک ہماری گفتگو اجمالی طور پر اس مرحلے پر آ کر رکی تھی کہ عزاداری سید الشہداء، فرش عزائے اہل بیت، فرش معارف اہل بیت، فرش ذکر اہل بیت، یہ وہ واحد ذریعہ نظر آتا ہے جو سب سے زیادہ قرب امام زمانہ کا سبب بنتا ہے، جو سب سے زیادہ قرب امام زمانہ کا سبب بنتا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ اس فرش عزا پر جو شخص آ رہا ہے سننے کے لیے یا پڑھنے کے لیے، اس کے ذہن میں ایک بات موجود ہے کہ مجھے اس مجلس میں آ کر کسی غیر کا ذکر نہیں کرنا بلکہ اہل بیت کا ذکر کرنا ہے۔ بہت توجہ کیجئے گا، میں نے کہا تھا کل جہاں تقریر رکی تھی وہیں سے آغاز کروں گا اور پھر ایک نئے مطلب کی طرف اشارہ کروں گا تاکہ ذہنوں کے دریچے تھوڑے کھلیں، بزرگوں کے لیے نہیں، جوانوں کے لیے۔ شاید کہ آپ لوگ 2 دن کے بعد تو نہیں، لیکن ویسے غیر مانوس ہو میری تقاریر سے، میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں کہ میری تقریریں بزرگوں کے لیے نہیں ہیں، ہرگز نہیں ہیں۔ یہ بزرگ جو مجلس میں آ کے بیٹھ رہے ہیں یہ حصول ثواب کے لیے، اور یہ جو حقیر ممبر پہ بیٹھا ہے اسے دعا دینے کے لیے۔ میرا خطاب اور میری محنت ہے ان جوان ذہنوں کے لیے کہ جنہیں آج آسانی سے بہکایا اور بھڑکایا جا سکتا ہے۔ لہذا بزرگ اپنی عمر گزار کر اور اپنے تجربے سے ہمیں سکھانے کے لیے فرش عزا پر آ جاتے ہیں، وہ ایک اور بات ہے۔ لیکن جب بھی میں یہ جملہ کہوں کہ توجہ فرمائیں، اپنے اذہان کو کھولیں، اپنی فکر کو کھولیں، ہرگز میرے مخاطب میرے بزرگ نہیں ہیں، ان سے صرف دعائیں چاہتا ہوں، جوان خاص طور پہ توجہ فرمائیں۔ اب مرحلہ یہ ہے کہ دور غیبت امام زمانہ کیا ہے، بہت توجہ کیجئے گا۔ دور غیبت امام زمانہ کیا ہے؟ دور غیبت امام زمانہ اس پیریڈ کا نام ہے کہ جس میں آپ پر اور مجھ پر، ہر امام کے چاہنے والے پر، ائمہ کی طرف سے ایک چیز کو فرض قرار دیا گیا، ایک چیز کو لازم قرار دیا گیا۔ اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز ہے اس امر کا انتظار جو ظہور قائم آل محمد پر موقوف ہے۔ امام کے نام پہ مل کر اور بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ توجہ کیجئے گا بہت، اس لیے کہ یہ مرحلہ بہت اہم ہے، اور جہاں تک ہو سکا میں آپ تک وہ بات پہنچانے کی کوشش کروں گا جو میں سوچ کر آیا ہوں، جہاں تک ممکن ہو۔ اس لیے کہ میرے اذہان میں بہت سی ایسی باتیں ہیں، بہت سے ایسے یوں کہیے کہ فلٹرز ہیں کہ مجھے ان کو ملحوظ خاطر رکھنا بہت ضروری ہے۔ چاہوں گا کہ جو بات کہہ رہا ہوں بس اس کا ذمہ دار ہوں، جو آپ سمجھ رہے ہیں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، تو وہی سمجھے گا جو کہنا چاہ رہا ہوں۔ ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ قرآن نے حضرت شمویل کا واقعہ محفوظ کیا، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بس تیزی سے آگے بڑھوں گا اشارہ کرتے ہوئے۔ جناب شمویل، بنی اسرائیل کے اوپر وقت یہ آیا کہ بنی اسرائیل کو نجات چاہیے اپنے دشمنوں سے۔ وہ جناب شمویل کے پاس آئے ہیں کہ آپ خدا سے ایک ایسا ناصر طلب کریں جو ہمیں دشمنوں سے نجات دلا دے۔ اب یہاں پر سوال ایک پیدا ہوتا ہے، خود نبی کا وجود ان کے درمیان تھا، اس کے باوجود ناصر مانگ رہے ہیں پروردگار سے، کیا یہ نبی کی توہین نہیں ہے؟ کہ نبی کا وجود ہونے کے باوجود، اور اگر یہ توہین ہوتی تو نبی کبھی ان کی بات کو مان کر خدا کی بارگاہ میں التجا نہ کرتے، اور اگر التجا کی تھی تو خدا، اگر یہ چیز غلط ہوتی تو خدا کہہ دیتا شمویل تمہارے ہوتے ہوئے یہ ناصر مانگ رہے،
یعنی اس پورے واقعے نے ایک بات تو یہ بتائی کہ نبی کا وجود اور ہے، ناصر کا وجود اور ہے نا میرے ساتھ؟ کہا کہ آپ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے نبی کو جو خدا جو امر کے لیے معمور کرے گا، نبی اس کے اوپر اس کے لیے پابند ہے کہ اس کے اوپر عمل کرے، اور جو خدا معمور جس چیز پہ نہ کرے نبی وہ کام نہیں کرے گا۔ تو کہا کہ ہمیں ایک ایسا ناصر چاہیے اللہ کی طرف سے کہ جو ہمیں بنی اسرائیل کو ان کے دشمنوں سے نجات دلا سکے۔ تو بارگاہ الہی میں دعا کی جناب شمویل نے۔ یہ سارا واقعہ جناب طالوت آئے، پھر اس کے بعد ملحق ہوئے۔ جناب شمویل نے جو دعا کی، کہا کہ پروردگار اپنی طرف سے ایک ناصر بھیج دے۔ خدا کی آواز آئی، اے شمویل انتظار کرو، عنقریب وہ تم سے آ کر ملے گا۔ توجہ کیجئے گا، اب جو جناب شمویل کے پاس آئے گا یعنی جناب طالوت، یہ اللہ کی طرف سے ناصر بن کر آئیں گے، ایسا ہی ہے، اللہ کی طرف سے مدد لے کر آئیں گے، اللہ کی طرف سے سلطنت و سلطان اور ملک لے کر آئیں گے۔ تو یہ اللہ کا امر ہوگا کہ جناب طالوت آ کر بنی اسرائیل کو ان کے دشمنوں سے نجات دلائیں۔ تب تک جب تک جناب طالوت جناب شمویل کے ساتھ آ کر نہیں ملتے، جناب شمویل نے کیا کیا اور بنی اسرائیل نے کیا کیا، تھوڑی زمینہ بننا شروع ہوا کہ میں کہاں تک آپ کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں۔ یہ جو عرصہ ہے کہ جس عرصے میں جناب طالوت آ کر ملیں گے، ابھی ملے نہیں ہیں، جتنی دیر بھی لگے، 1 سال 2 سال ایک مفروضہ ہے، اتنے عرصے میں جناب شمویل اور بنی اسرائیل کی کیا ذمہ داری ہے؟ ذمہ داری وہ ہوگی جو نبی کرے گا۔ کیا کیا جناب شمویل نے؟ جناب شمویل نے اقدام کوئی نہیں کیا، پہلی چیز۔ دوسری بات، کوئی زمینہ فراہم نہیں کیا۔ تیسری بات کہ کوئی ایسی چیز نہیں کی کہ جو امر الہی کے مخالف ہو۔ توجہ کیجئے گا، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جناب شمویل نے بتایا کہ جب اللہ کا وعدہ ہو جائے اس کے امر کو قائم کرنے کے لیے، تو وہاں پر ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی عقل کے گھوڑے نہ دوڑائے بلکہ انتظار کرے امر الہی کا، انتظار کرے امر الہی کا۔ اسی لیے رسول نے حدیث ارشاد فرمائی، افضل اعمال امتی انتظار الفرج۔ یہ وہ حدیث ہے کہ جو کم سے کم غیبت کے عنوان پر جتنی کتابیں لکھی گئیں تقریباً سب میں یہ حدیث موجود ہے۔ کیا فرمایا رسول نے؟ افضل اعمال امتی انتظار الفرج، میری امت میں سب سے افضل ترین عمل قائم آل محمد کا انتظار ہے میرے ساتھ؟ افضل ترین عمل میری امت کا کیا ہے؟ قائم آل محمد کا انتظار۔ اب اس کے بالکل ساتھ ہی ایک دوسری حدیث وہ بھی رسول خدا کی سن لیجئے اور پھر ان دونوں کو ملا کر دیکھیے۔ فرمایا افضل الاعمال احمدها، 3 لفظوں کی حدیث، 3 لفظوں کی، لیکن اس حدیث سے کتنی بڑی گتھی سلجھ سکتی ہے یہ میں اور آپ سوچ بھی نہیں پائیں گے۔ فرمایا رسول نے کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ اگر کبھی تمہیں پرکھنا ہو، تمہیں جانچنا ہو کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے، رسول فرما رہے افضل الاعمال احمدها، سب سے مشکل عمل وہ ہے جو سب سے زیادہ مشکل ہو۔ سب سے افضل عمل وہ ہے جو سب سے زیادہ مشکل ہو، جس میں دشواری سب سے زیادہ ہو۔ ایک دفعہ رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے افضل عمل وہ ہے کہ جس میں دشواری زیادہ ہو، مشکل زیادہ ہو، کل کی تقریر جس کے ذہن میں مسلسل ہو رہا ہو، اور پھر اس کے بعد یہ کہیں افضل اعمال امتی انتظار الفرج، میری امت میں سب سے افضل عمل قائم کا انتظار ہے۔ یعنی رسول نے بتایا جتنا آسان تم سمجھ رہے ہو ہمارے قائم کا انتظار اتنا آسان نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ ذرا تھکے تھکے لگ رہے ہیں آپ آج، اس تھکاوٹ کو توڑنے کے لیے، اس حصار کو توڑنے کے لیے ایک بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد علی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔
آپ پہنچے رسول کی بارگاہ میں نے کیا کہا تھا؟ دین وہ ہے جو آل محمد دے رہے ہیں فقط. آؤں گا اس پر بھی بحث کروں گا، لیکن یہاں پر ابھی رکنا چاہتا ہوں. رسول نے فرمایا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ جو سب سے زیادہ دشوار ہو. اور خود فرمایا کہ افضل اعمال امتی انتظار الفرج. میری امت میں سب سے افضل عمل کیا ہے؟ میرے قائم کا انتظار، فرج کا، کشادگی کا انتظار. انتظار یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ انتظار کرنا آسان کام، انتظار کرنا بڑا مشکل کام ہے. ایک دفعہ امام کہہ رہے ہیں کہ دعائے عہد آپ سب پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ. جو نہیں پڑھتے وہ بھی پڑھیں. 40 دن کی دعا ہے، لیکن اگر روز پڑھیں تو بہت اچھی بات ہے. آخر میں آپ کیا کرتے ہیں؟ امام ہی کی تعلیم کردہ دعا ہے نا. 3 مرتبہ اپنی زانوں پر ہاتھ مار کے کیا کہتے ہیں؟ العجل. العجل کا کیا مطلب ہے؟ تاجیل. توجہ توجہ، تاجیل. یہ تاجیل کی دعا وہ کرے گا جسے انتظار ہو. تھوڑا سا میرے ساتھ رہیے گا، تھوڑا سا بلند ہو تاکہ مجھے پتہ چلے پیغام آپ تک پہنچ رہا ہے. جوانوں سے کہہ رہا ہوں، بزرگوں سے نہیں. کیسے وہاں پہ کہ یہ انتظار جو ہو رہا ہے یہ صحیح بھی ہے یا نہیں؟ امام نے فرمایا ہلاک المستعجل. وہ جو جلدی کو طلب کرے وہ ہلاک ہے، وہ ہلاک ہو گیا. جو کہے کہ جلدی کریں، جلدی، امام کے امر میں، قائم آل محمد کے ظہور میں جو کہے جلدی کریں جلدی، امام کہہ رہے ہیں وہ ہلاک ہے. اور ایک طرف خود کہہ رہے ہیں، تعلیم کر رہے ہیں دعا کہ العجل کہو. تو کیا فرق ہے دونوں باتوں میں؟ پہلے تو ایک حصی مثال دوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. میرے ساتھ ہے نا آپ حضرات؟ احساس دلاتے رہیے گا مجھے مسلسل. حصی مثال دوں. مجھے آنا ہے مجلس پڑھنے کے لیے. بانی کا فون آیا، مولانا آ رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا جی میں پہنچ جاؤں گا انشاءاللہ 9:30 تک میں آپ کے امام بارگاہ تک پہنچ جاؤں گا. اب 8 بجے ان کا پھر فون آیا، مولانا آ رہے ہیں؟ میں نے کہا جی 9:30 بجے آ جاؤں گا. پھر فون آیا 15 منٹ بعد 9:15 بجے، مولانا آپ آ رہے ہیں؟ میں نے کہا جی کہا تو ہے آپ سے 9:30 بجے آ جاؤں گا. پھر 5 منٹ بعد فون آیا، مولانا کہاں پہنچے؟ آ رہے ہیں نا؟ جی بالکل، آپ سے کہا ہے جب 9:30 بجے آ جاؤں گا تو آ جاؤں گا، بس جلدی آئیے گا. یہ بار بار جلدی کا پیغام مجھ تک پہنچانا اس بات کی دلیل ہے کہ یقین نہیں ہے. کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، یقین نہیں ہے. ایک دفعہ 8 بجے فون آیا بانی کا، میں نے کہا میں 9:30 بجے آ جاؤں گا. اب 9:30 بجے تک اس کا کوئی فون نہیں آیا، انتظار کر رہا ہے. توجہ کیجئے گا، انتظار کر رہا ہے اس یقین کے ساتھ کہ مولانا نے کہا ہے تو آ جائیں گے. کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، اس یقین کے ساتھ تعجیل کی دعا بھی کر رہا ہے، انتظار بھی کر رہا ہے یقین کے ساتھ کہ 9:30 بجے کہا ہے تو آ جائیں گے. اب امیر المومنین کا جملہ سنیے جو نہج البلاغہ میں علی فرماتے ہیں کہ زمین کو تھامے رکھو، جب اللہ کو تمہارے امر میں جلدی نہیں ہے تو تمہیں کس بات کی جلدی ہے؟ توجہ کیجئے گا، یہ بہت نازک مرحلہ ہے جس سے گزرنا چاہ رہا ہوں. تو مولا کیا فرق ہے؟ دونوں بات تو سمجھ میں آ گئی. ایک دفعہ تعجیل کی دعا وہ کر رہا ہے جسے یقین نہیں ہے کہ امام آئیں گے. ایک جگہ تعجیل اب کر دیکھیں، حسیات کو پکڑیں، سنجیدگی کو پکڑیں، معاملے کی حساسیت کو ذرا پکڑیں. بار بار کہہ رہے العجل العجل العجل. نیت کیا ہے اس کی؟ نیت یہ ہے کہ پتہ نہیں آئیں گے بھی یا نہیں آئیں گے. اور ایک مرتبہ العجل کہنے والا اس نیت سے اجل کہہ رہا ہے کہ جب خدا کا حکم ہوگا امر الہی قائم ہوگا. دونوں میں فرق سمجھ میں آیا؟ اب امیر المومنین سے جا کے پوچھئے مولا یہ حدیثیں جو آ گئیں، ٹھیک ہے ایک تعویل تو ہمیں پتہ چل گئی، آپ بتائیے کہ اصل مطلب کیا ہے؟ اس لیے کہ دین ہمیں آپ کے در سے لینا ہے، کسی اور کے در سے نہیں لینا. جب ہم نے پہلا آپ کے در کے علاوہ کسی اور سے نہیں لیا تو آپ کے گھر کا آخری آپ کے علاوہ کسی اور سے کیوں لیا؟ توجہ کیجئے گا، عجیب جملہ امیر المومنین کا. خدا کی قسم میں نے جب یہ جملہ پڑھا نا کتاب میں اپنی بات بتا رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ آپ کیا سمجھیں گے اور کیا محسوس کریں گے. جب یہ جملہ میں نے پڑھا نا، خدا کی قسم 3 بار کہا صلی اللہ علیہ یا امیر المومنین. خدا کی قسم آپ کے علاوہ یہ کہہ ہی نہیں سکتا تھا کوئی. فرمایا مزاولت قلع الجبال ایسر من مزاولت ملک معجل. فرمایا کہ سنو،
بڑے بڑے پہاڑوں کو توڑنے کی کوشش کرنا آسان ہے اس بات سے کہ اس سلطنت کو بنانے کی کوشش کی جائے جس کا ایک وقت معین ہے۔ بزرگ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے، جوانوں کے لیے تھوڑا سا کھول رہا ہوں جملے کو۔ علی نے فرمایا کہ وہ سلطنت، وہ ملک، وہ اقتدار کہ جس کے لیے اللہ نے وعدہ کیا ہے، جس کا وقت معین ہے، اس کے لیے کوشاں رہنا، اس کے لیے کوششیں کرنا مشکل ہے، ناممکن ہے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ تم جاؤ اور پہاڑوں کو توڑنا شروع کر دو، وہ زیادہ آسان ہے، یہ مشکل کام ہے۔ پھر فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا، قرآن کی آیت ہے سورہ اعراف کی، امیر المومنین نے یہاں اقتباس کی۔ اللہ سے مدد مانگتے رہو، مانگتے رہو اللہ سے مدد۔ وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو اپنے امر کے لیے۔ إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يَرِثُهَا، یہ جو زمین ہے نا یہ اللہ کی ہے، یہ اللہ کی ملکیت ہے۔ يَرِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، یہ قرآن کی آیت ہے۔ علی اور اقتباس کہاں کر رہے ہیں دیکھیے گا۔ علی نے فرمایا کہ یہ زمین ہے اللہ کی، اللہ اپنے بندوں میں جس کو چاہے زمین کا وارث بنا دے۔ کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ آسان کر کے کہوں، آیت کو کوٹ کیا، پہلے یہ بتایا کہ اس سلطنت کے لیے کوشش کرنا جس کا اختیار اور اقتدار اللہ کے پاس ہے، اور جو اللہ نے برپا کرنی ہے اس کے لیے تم کوشش نہ کرو۔ کیا کرو اگر مصیبت ہو رہی ہے، کیا کرو اگر مشکلات آ رہی ہیں؟ وَاسْتَعِینُوا بِاللَّهِ، اللہ سے مدد مانگتے رہو۔ وَاصْبِرُوا، صبر کرتے رہو۔ اس زمین کا وارث اللہ بنائے گا، تمہیں نہیں بنانا۔ اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، خدا کرے کہ پہنچ جائے۔ اس زمین کا وارث اللہ بنائے گا، من یشاء، جسے وہ چاہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اللہ بنائے۔ اما زمین کا آخری وارث جب انسان اپنی مرضی سے نہیں بنا سکتا تو پہلا وارث اپنی مرضی سے کیسے بنائے گا؟ جب آخری وارث بنانے کا اختیار نہیں ہے تو پہلا وارث اپنی مرضی سے بنا لے گا؟ اللہ کے اختیار میں ہے، یہ کام اللہ کا ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا، وہ جو دو حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی، ہلک المستعجل، یہ بھی امام کی حدیث ہے کہ تعجیل، بار بار تعجیل چاہنے والا بے یقینی کے ساتھ ہلاک ہوگا۔ اور پھر امام نے فرمایا جبکہ وہ جسے یقین ہے کہ امر الہی قائم ہوگا اس کے لیے نجات ہے۔ اب امیر المومنین کے اس جملے سے اس جملے کو سمجھیے۔ امیر المومنین نے فرمایا خصال کی حدیث ہے، الخصال کی، کتاب الخصال کی، امیر المومنین نے فرمایا لا تعاجل الامر قبل بلوغہ فتندموا۔ سنو، سمجھیے گا ان دونوں جملوں کو، سنو، اس امر کے لیے جلدی نہ کرو، اس امر کے لیے تم جلدی نہ کرو اس کے آنے سے پہلے۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ جو کام اللہ نے ہمارے قائم کے ہاتھ میں دیا ہے، خبردار اس کام میں تم جلدی مت کرو، وہ تمہارا کام ہی نہیں ہے، وہ تمہارا کام ہی نہیں ہے۔ فتندموا، تمہارا نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ تم ندامت میں پڑ جاؤ گے۔ اور پھر اگلا جملہ سنیے اور محاسبہ کرے انسان اپنا اس جملے سے، امیر المومنین کے فرمایا، عجیب جملہ، خدا کی قسم عجیب جملہ، فرمایا وَلَا يَتُولَنَّ عَلَيْكُمُ الْأَمَدُ فَتَقْسُوَا قُلُوبُكُمْ۔ عجیب جملہ، خدا کی قسم عجیب جملہ۔ علی نے کہا سنو، ہمارے قائم کی غیبت کو اتنا طویل مت سمجھنا کہ تمہارے دل سخت ہو جائیں، تمہارے دل سخت ہو جائیں۔ یعنی خلاصہ کیا ہے پورے مطلب کا اور پوری بات کا؟ ساری بات کا خلاصہ یہ کہ جو کام آل محمد کے قائم نے کرنا ہے نہ وہ آپ کر سکتے ہیں نہ میں کر سکتا ہوں۔ توجہ کیجئے گا، جو کام ان کو کرنا ہے وہ ان کا ہے، ہم اور آپ کو اجازت نہیں کہ ہم اس کام میں مداخلت کریں۔ بہت توجہ کیجئے گا، ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام ہے انتظار کرنا، ہمارا کام ہے انتظار کرنا۔ کل میں نے ایک جملہ آپ کے حدیث آپ کے حوالے کی تھی کہ فرمایا المتمسک فیہا بدینہ کالخارۃ للخطاۃ۔ تمہارا اور ہمارا کام کیا ہے؟ دو ہی چیزیں امیر المومنین نے بتائی ہیں اور ائمہ طاہرین نے بتائی ہیں۔ غیبت کے زمانے میں دو ہی چیزیں ہیں جو آپ کو اور مجھے کرنی ہیں۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ فلیتمسک بدینہ، انسان کو چاہیے کہ اپنے دین سے جڑا رہے، فلیتق اللہ، اور اسے چاہیے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرتا رہے۔
بس یہ دو باتیں ہیں جو تمہیں اور مجھے کرنی ہے، ائمہ بتا رہے ہیں، بس یہ دو باتیں ہیں جو تم سب نے کرنی ہے۔ کب؟ جب ہمارے قائم کی غیبت ہوگی۔ کیا کرنا کیا ہے؟ صرف انتظار کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ صرف انتظار کرنا ہے۔ مولا تو یہ انتظار اتنا مشکل ہے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ افضل الاعمال احمدھا، سب سے دشوار عمل جو ہوگا وہی افضل ہوگا۔ کیا قائم آل محمد کا انتظار اتنا دشوار ہوگا؟ کہ اس لیے دشوار ہوگا کیونکہ قائم ہوں گے پردے میں۔ توجہ کیجئے گا، قائم ہوں گے پردے میں۔ جب امام پردے میں ہو تو دشواری یہ ہے کہ کئی پرچم ہوں گے جو بلند ہوں گے، کئی تحریکیں ہوں گی جو بلند ہوں گی۔ فیصلہ تمہیں کرنا ہے کہ تمہیں علی کے پیچھے چلنا ہے یا غیر کے پیچھے چلنا ہے۔ سب سے بڑی دشواری ہے۔ کل میں نے اشارہ کیا تھا، آج وہ بات کھل گئی، اور کہ جب امام بظاہر لوگوں کے سامنے تھے تب تو کوئی مشکل ہی نہیں تھی، گئے امام سے سوال کیا اور معاملے کو حل کر لیا۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ غیبت کے زمانے میں جب امام بظاہر آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، اب کیا کریں؟ کوئی تو ایسا نظام ہونا چاہیے آل محمد کی طرف سے کہ تمام شیعہ اجتماعی طور پر بھی اور اجماعی طور پر بھی ایک جگہ ہو سکیں۔ بہت توجہ کیجئے گا، اجتماعی طور پر بھی اور اجماعی۔ کیا فرق ہے دونوں میں؟ دونوں کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے جیم، میم اور عین، جمع۔ اسی جمع سے نکلا ہے اجتماع اور اسی جمع سے نکلا ہے اجماع۔ کیا فرق ہے دونوں میں؟ بہت توجہ کیجئے گا، ایک حاصل جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ فرق یہ ہے کہ اجتماع کے لیے افراد کا جمع ہونا ضروری ہے، اگرچہ اذہان جمع ہو بھی نہ، نظریات ایک جگہ نہ بھی جمع ہو، افراد جمع ہو جائیں وہ کہلائے گا اجتماع۔ اور جہاں پر ذہنیتیں اور نظریات ایک جگہ جمع ہو جائیں اگرچہ افراد جمع نہ ہو، اسے کہتے ہیں اجماع۔ اب میرا ساتھ دیں گے تو جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اجازت ہے بزرگوں سے اجازت کے ساتھ۔ جہاں پر فرد جمع ہو اور اذہان جمع ہونے کی شرط نہ ہو اسے کہتے ہیں اجتماع، اور جہاں پر نظریات اور اذہان جمع ہو اور افراد کے جمع ہونے کی شرط نہ ہو اسے کہتے ہیں اجماع۔ یہ برکت ہے حسین ابن علی کے فرش کی کہ یہاں بیک وقت افراد بھی جمع ہوتے ہیں، نظریات بھی جمع ہوتے ہیں۔ توجہ، یہ ہے برکت فرش عزائے حسین ابن علی کہ یہاں پر صرف اجتماع نہیں ہو رہا، یہاں اجماع بھی ہو رہا ہے۔ اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، تاریخ قریب ہے تو اس سے بہتر موقع نہیں ہے اس جملے کو ادا کرنے کا۔ یاد رکھیے گا، یہ دنیا کوتاہی کرتی ہے کہ 20 صفر 40 کے دن شیعوں کو اجتماع کی صورت میں متعارف کرواتی ہے۔ یاد رکھیے گا 40 میں صرف اجتماع نہیں ہوتا، اجماع ہوتا ہے۔ صرف جسم حسین کے لیے حاضر نہیں ہوتے بلکہ اذہان، فکر، نظریات سب حسین کے تابع ہوتے ہیں۔ یہ ہے حسین ابن علی کی برکت۔ اور آل محمد آپ کو اور مجھے، اپنے چاہنے والوں کو یہی نظام دے کر گئے، یہی نظام دے کر گئے۔ کیا کیا بعد کربلا؟ امام جانتے تھے کہ اب سلسلہ کہاں تک جائے گا۔ نہ کسی امام نے تلوار اٹھائی، نہ کسی امام نے خروج کیا، نہ کسی امام نے قیام کیا، بلکہ قیام کو، خروج کو خاص کیا اپنے قائم آل محمد سے، اپنے قائم سے۔ یہاں تک حدیث ہے، توجہ کیجئے گا، امام جعفر صادق علیہ السلام، راوی نے آ کر پوچھا، یبن رسول اللہ، کیا آپ کے قائم کا ظہور ہو گیا؟ آپ نے غور کیا، ابھی 6ٹی امامت ہے، 5 امامتیں ابھی درمیان میں ہیں۔
آ کر سوال کر رہا ہے کہ آپ کے قائم کا ظہور ہو گیا. اب مجھے انصاف سے بتائیے کہ چھٹا امام افضل ہے یا قائم آل محمد افضل ہے؟ بتائیے. سوچ کیوں رہے ہیں بھائی؟ یہ تو مسلمات ہے. چھٹا امام افضل ہے قائم آل محمد سے. توجہ کیجیے گا. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر توجہ کیجیے گا، بہت توجہ، اگر چھٹے امام کے دور میں آخری امام آ جائیں تو آخری امام چھٹے امام کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. ایسا ہی ہے، یہ مسلمات ہیں ہمارے. اب توجہ کیجیے گا. اس نے آ کر کہا، پوچھا کہ مولا کیا آپ کے قائم کا ظہور ہو گیا؟ امام نے فرمایا لو ادرکتہ لخدمتہ ایام حیاتی. سنو، اگر میں قائم کا زمانہ درک کر لوں، چھٹا امام فرما رہے، جعفر صادق فرما رہے ہیں کہ اگر میں قائم کے زمانے کو درک کر لوں تو اپنی پوری زندگی ان کی خدمت میں گزار دوں. کیوں؟ سمجھیے گا کیوں. اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی نا، پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ نظام عزاداری ہے کیا. لیکن ضروری ہے کہ پہلے ان مطالب کو سمجھیں جو آپ کے حوالے کر رہا ہوں. کیوں امام نے کہا کہ اپنی پوری زندگی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک، یا یوں کہیے کہ آدم سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک تمام حجتیں علیہم السلام، یہ جو تمام حجتیں ہیں، انہوں نے اپنے دور میں بڑے سے بڑا ظلم دیکھا ہے، بڑے سے بڑا ستم دیکھا ہے. ہر امام اس دنیا سے کوئی نہ کوئی حسرت لے کر گیا، اور وہ حسرت تھی حسرت انتقام. اب نہیں معلوم کہ یہ روایت پڑھوں نہیں پڑھوں، بہرحال کشمکش میں ہوں. صاحب الزمان مدد فرمائیں تاکہ بات پہنچا سکوں. امام علی رضا علیہ السلام اپنے گھر میں تشریف فرما ہے. اللہم صلی علی محمد اور آپ سب کو معلوم ہے کہ جب امام زمانہ تشریف لائیں گے اور مدینے جائیں گے تو کیا ہوگا. امام تشریف فرما ہے اور چھوٹے سے محمد تقی صلوات اللہ علیہ گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے آ رہے ہیں. اتنے میں راوی آیا. راوی نے دیکھا کہ امام محمد تقی علیہ السلام اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین کے اوپر رکھے ہیں، چہرے کا رخ آسمان کی طرف ہے، کن پٹیاں لال ہیں، چہرہ جلال کے عالم میں سرخ ہو رہا ہے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں. اور امام یہ جملہ کہہ رہے ہیں، اگر میرا بس چلتا، اگر میرا بس چلے تو میں ان دونوں یعنی قاتلان اور غاصبان حق زہرا، ان دونوں کو ان کی قبر سے نکالوں اور زندہ جلا دوں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ مولا آپ کے لیے مشکل ہے کیا؟ مدینے میں ہیں، جائیں یہ کام کر لیں. کس کی مجال کہ آپ کی ابرو کے اشارے کے آگے کوئی آنکھ بڑھ کر بھی دیکھ سکے؟ کیا آپ کے لیے مشکل ہے؟ نہیں مشکل ہے. توجہ کیجیے گا، امام کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. لیکن اگر امام توقف کر رہا ہے تو کس کے لیے کر رہا ہے؟ اس کا نام ہے انتظار قائم آل محمد. اس امر کا نام ہے انتظار مہدی. اس بات کو سمجھیں کہ وہ تمام کام جو آدم سے لے کر حسن عسکری تک ہر حجت کی حسرت تھی، وہ ساری حسرتیں پوری کرے گا زہرا کا بیٹا مہدی. صلوات پڑھیں امام زمانہ کی ذات. ہر مومن کی حسرت کو امام آ کر پورا کریں گے، ہر مومن کی حسرت کو. وہ تمام حسرتیں جو آل محمد کے لیے لوگوں کی جڑی ہوئی ہیں، ان ساری حسرتوں کو پورا کریں گے آ کر قائم آل محمد. توجہ کیجیے گا. تو یہ جو امام صادق علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر میں اپنے قائم کو درک کر لوں تو اپنی پوری زندگی ان کی خدمت میں گزار دوں. پوری زندگی، توجہ کیجیے گا، پوری زندگی ان کی خدمت میں گزار دوں. یہ جملہ چھٹے امام نے کیوں کہا؟ اس لیے کہا
کہ وہ تمام کام جو ہم نے موقوف کر دیے ہیں اپنے مہدی تک، وہ تمام کام آ کر مہدی نے کرنے ہیں، اور ان تمام کاموں کے بعد ہم آل محمد کے قلب کو سکون ملے گا، ہمارے سینوں کو کشادگی ملے گی، ہمارے سینوں کو راحت ملے گی۔ کب؟ جب ہمارا قائم ظہور فرمائے گا۔ کل میں نے کہا تھا نا کہ دشواری ہی دشواری ہے، مشکلات ہی مشکلات ہیں، آسانی کہیں نہیں ہے۔ اب آپ کو سمجھ میں آیا یہ واحد عزاداری سید الشہداء کا فیض ہے۔ کیوں آپ اس فرش پر آ کر اپنے امام سے مرتبط ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ اس فرش پر آ کر اپنے عقیدے کو مضبوط کرتے ہیں، ان حسرتوں کو دوبارہ اجاگر کرتے ہیں جو امام زمانہ کے وقت آپ کی اور میری ہوں گی۔ یہ ہے عزاداری سید الشہداء، اس کو سمجھیے۔ کیوں اس فرش پر آ کر صرف گریہ کر رہے ہیں آپ؟ کیوں اس فرش پر آ کر ماتم کر رہے ہیں، سینہ کو بھی کر رہے ہیں؟ کیوں کر رہے ہیں یہ کام؟ یہ کام آپ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ابھی آپ کا وقت کا وارث، آپ کا امام پردہ غیب میں ہے۔ ایک ہی چیز ہے جو آپ کے اور میرے دل کو راحت دے سکتی ہے، اور وہ ہے عزاداری سید الشہداء۔ وہ نظام جو آل محمد دے کر گئے ہیں آپ کو اور مجھے، وہ رستہ جو آل محمد دکھا کر گئے ہیں آپ کو اور مجھے، اس رستے کے علاوہ مومن کے لیے کم سے کم کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس دور غیبت میں راحت کا سبب ہو۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے سوائے اس فرش اعضا کے۔ خدا ان بزرگوں کی قبروں پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے کہ جنہوں نے ہمیں اس عزاداری سے اس طرح جوڑ کے رکھا، اور جو زندہ ہیں پروردگار ان کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ دیکھیں بہت حساس معاملہ ہے، بہت حساس معاملہ ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں آج کہاں تک گفتگو کر پاؤں گا، تو جو گفتگو رہ جائے گی انشاءاللہ کل کی مجلس میں عرض کروں گا۔ عزاداری سید الشہداء انتہائی حساس معاملہ ہے، اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھیں۔ قرآن کی آیت ہے سورہ ملک کی، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ خدا فرما رہا ہے کہ وہ ذات کہ جس نے موت اور حیات کو خلق کیا۔ اگرچہ آج کی تقریر تھوڑی سی خشک ہو جائے لیکن موضوع آپ تک پہنچ جانا چاہیے، بات پہنچ جائے میرے لیے کافی ہے۔ وہ اللہ کے جس نے موت اور حیات کو خلق کیا، کیوں؟ تاکہ تمہیں آزمائے۔ ایکم احسن عملا، تم میں سے کون ہے جو اچھے اعمال انجام دیتا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہوا، امام سے جب سوال ہوا کہ مولا یہاں پر اس آیت سے مراد کیا ہے، امام نے فرمایا ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون ہے جو اچھا اعمال انجام دے۔ امام نے فرمایا لیس یعنی اکثر عملا، اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ تم میں سے کون کثرت سے اعمال انجام دیتا ہے، ولیکن اسوبکم عملا، خدا کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ تم میں سے کون ہے جو صحیح اعمال انجام دیتا ہے۔ مولا یہ صحیح اعمال کا دار و مدار کیا ہے؟ یہ صحیح اعمال کا کرائٹیریا کیا ہے؟ امام نے فرمایا الاصابۃ ہی خشیۃ اللہ والنیۃ الصادقہ والحسنہ، یہ جو اصابت ہے، یہ جو درستگی اعمال ہے، کیا ہے یہ درستگی اعمال یہ ہے کہ تمہارے دل میں اللہ کا خوف ہو اور تمہاری نیت سچی اور کھری ہو۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا العمل الخالص الذی لا ترید ان یحمدک احد الا اللہ۔ عجیب و غریب جملہ، خدا کی قسم عجیب و غریب جملہ۔ صادق آل محمد کی زبان سے یہ جملہ جو نکلا ہے نا، صرف اس جملے پر ہماری جانیں قربان ہو جائیں تو حق ادا نہیں ہو سکتا۔ بڑی مجلس کی ہے مولانا، پورا سال شور ہے۔ رضوی صاحب نے کیا مجلس کروائی تھی، رضوی صاحب نے کیا خطیب بلایا تھا، بڑا فورن کا خطیب، باہر کا خطیب، مہنگا ترین خطیب، مہنگا ترین کھانا، مہنگا ترین انتظام، مہنگا ترین فرش، مہنگی ترین لائٹیں، ایس ایم ڈی، یہ وہ فلاں دھماکہ، یہ ساری چیزیں رضوی صاحب کی مجلس۔ اور رضوی صاحب سن کے خوش ہو رہے ہیں، رضوی صاحب سن کے خوش ہو رہے ہیں۔ اور ایک مرتبہ وہ فرش اعضا جو 80 گز کے گھر کے کسی کمرے میں ایک چھوٹی سی چاندنی بچھا کر، ایک چھوٹے سے بلب کو لگا کر
ایک اگربتی روشن کر کے 4 لوگوں میں مجلس ہو رہی ہے، ایک علاقے کا چھوٹا سا خطیب پڑھ رہا ہے، لیکن اس مجلس عزا کے بانی سے جا کر پوچھیں کہ تمہاری نیت کیا ہے، وہ کہے گا جناب سیدہ راضی ہو جائیں، اس کے علاوہ کوئی نیت نہیں ہے۔ توجہ کیجئے گا، کچھ کہنا چاہ رہا ہوں۔ مولانا کس کی مجلس قبول ہے؟ دیکھیں ہرگز میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ جائیں اس کے بعد مجلسوں میں جا کر بانی مجلس سے پکڑ کر پوچھیں یا ان کی نیتوں کے اوپر شک کریں۔ یہ مرحلہ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ انسان اپنے آپ کا خود محاسبہ کرے، کسی اور پر فتوے نہ لگائے۔ لازم و ملزوم دونوں چیزیں نہیں ہیں، ہو سکتا ہے کہ جو بڑی مجلس ہو وہ بھی قابل قبول ہو جائے جس پہ بہت خرچہ ہوا ہے، لیکن میں اپنے اوپر رکھ کے مثال دے رہا ہوں۔ اگر میں مجلس اس نیت کے ساتھ کر رہا ہوں کہ پورا سال میری حمد و ثنا ہو، پورا سال میری ستائش ہو، رضوی صاحب نے کیا مجلس کروائی تھی، کیا بہترین نظر کروائی تھی، کیا کھانا تھا اور کیا ارینجمنٹ سے، یاد رکھیے گا منہ پہ مار دیا جائے گا وہ عمل۔ اس لیے کہ امام فرما رہے ہیں اگر جاننا ہے کہ خالص عمل کو پرکھو تو یہ دیکھو کہ اس عمل کو انجام، امام کی حدیث، اس عمل کو انجام دینے کے بعد تمہارے دل میں کیا اللہ کے علاوہ کسی اور سے ستائش کی امید آئی یا نہیں آئی۔ اگر ستائش کی امید آئی تو تمہارا عمل خالص نہیں تھا، اور اگر ستائش کی امید نہیں آئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا عمل خالص ہے، اللہ کے لیے ہے، جناب سیدہ قبول کریں گی۔ یہ ہے عمل خالص۔ اور پھر آگے فرمایا عجیب جملہ پھر سے، النیت افضل من العمل، یہ جو نیت ہے نا یہ عمل سے زیادہ افضل ہے، یہ عمل سے افضل ہے، یہ نیت بتاتی ہے۔ بعض اوقات آپ اور میں بڑی بڑی مجلسوں میں جاتے ہیں، ارینجمنٹس کو دیکھ کر مبہوت ہو جاتے ہیں اور پھر واپس گھر آ جاتے ہیں۔ مولانا گئے تو تھے، روحانیت نہیں تھی، اس لیے نہیں تھی کہ بانی مجلس نے وہ فرش اعظہ زیدہ کے لال کے لیے نہیں بچھایا تھا، اپنی نام و نمود کے لیے بچھایا تھا۔ بعض اوقات گھر کی ایک چھوٹی سی مجلس آپ ہو کر آتے ہیں، پورا دن روتے رہتے ہیں، رشک کرتے ہیں کاش میرے گھر میں بھی وہ روحانیت ہو جو اس گھر میں تھی، اس لیے کہ بانی مجلس کے ذہن میں، اس کی نیت میں سوائے محمد و آل محمد کے کوئی نہیں تھا۔ یاد رکھیے گا، جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں جوانوں کے لیے خاص طور پر، عزاداری وہی امام زمانہ تک پہنچے گی کہ جس کی نیت میں فقط اللہ ہو، محمد ہو اور ان کی اولاد ہو۔ عزاداری بس وہی پہنچے گی امام زمانہ تک جس کی نیت میں محمد و آل محمد ہو۔ اگر خود ہی ستائش کی امید لگا کے بیٹھا رہے انسان کہ لوگ میری تعریف کریں، مجلس قابل قبول نہیں ہے۔ بہت توجہ کیجئے گا۔ کیوں یہ بحث چھیڑی؟ اس لیے آپ کو اور مجھے اسی فرش اعضاء کے ذریعے اپنے وقت کے امام سے قریب ہونا ہے، اسی فرش اعضاء کے ذریعے۔ مجھے بتائیے اور کوئی ذریعہ آپ کے یا میرے پاس ہے اس فرش کے علاوہ؟ اس فرش کے علاوہ کوئی ذریعہ ہے؟ بس آخری بات اور اس کے بعد میں گفتگو کو سمیٹوں گا آج کی حد تک، انشاءاللہ کل گفتگو کا آغاز یہیں سے ہوگا۔ یاد رکھیے گا غیبت کبریٰ کا زمانہ ہے، اپنی نیتوں کو خالص رکھیں ابا عبداللہ کے لیے، حسین ابن علی کے لیے۔ نیشا پور کا شہر ہے اور چھٹے امام کی شہادت ہوئی ہے۔ ہر دور میں شیعوں کے لیے، خاص طور پہ وہ شیعہ کہ جو دور ممالک میں رہتے تھے، علاقوں میں، قریوں میں، ان کے لیے بڑی مشکل ہوتی تھی۔ اور مشکل کیا ہوتی تھی کہ اب وقت کا امام کون ہے، مشکل ہوتی تھی۔ امام صادق آل محمد کا ایک صحابی ہے علیہ الصلاۃ والسلام، صلوات پڑھیں محمد وکیل ہے امام کا، اس کا نام ہے محمد بن علی نیشا پوری۔ کیا نام ہے؟ محمد بن علی نیشا پوری۔ جب چھٹے امام کی شہادت کی خبر ملی، اور جب آپ سوچئے کہ ہر دور کے امامت کے دور میں جب امام کا تعین اتنا مشکل ہوا تھا، چھٹے امام کے دور کے بعد تو اور زیادہ مشکل ہوگا، چھٹے امام کی شہادت کے بعد۔ اور کیوں ہوگا یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اس لیے کہ کئی امامتوں نے سر اٹھایا تھا، کئی مذاہب تشکیل پا چکے تھے، تو اب مشکل تھا کہ وقت کے امام کا تعین کیا جائے۔ اس لیے کہ حدیثوں کے ذخائر، یہ ایک الگ بحث ہے کہ جب حدیثیں موجود تھیں، بھائی وہ جو حدیثیں موجود تھیں وہ آج آپ تک اور مجھ تک آسانی سے مل رہی ہیں نا،
اس دور میں تو نہیں تھی، نہ جانے کتنا عرصہ حدیثوں کے اوپر پابندی رہی، کتنا عرصہ محمد و آل محمد کی شان میں حدیثوں پر پابندی رہی، تو کیسے لوگوں تک پہنچتی؟ اب توجہ کیجیے گا، کون ہے وقت کا امام تعین کرنا ہے، کیسے کریں بھائی؟ تو ہر شیعہ کے پاس اپنی کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی تھی کہ جس سے وہ وقت کے امام کا تعین کرتا تھا۔ توجہ کیجیے گا بہت، محمد بن علی نیشا پوری چھٹے امام کی شہادت کے بعد عازم سفر ہوئے مدینہ کی طرف، اور پورے نیشا پور میں یہ بات پھیل گئی کہ محمد بن علی مدینے جا رہے ہیں امام کے لیے، وقت کے امام کے لیے۔ تو سارے شیعہ جمع ہوئے اور انہوں نے محمد بن علی کو بلایا اور بلا کر کہا کہ محمد بن علی، یہ ہماری کچھ خمس کی رقم ہے اور کچھ تحائف ہیں جو امام کی بارگاہ میں پیش کرنے ہیں۔ اس نے کہا اچھا، اور وہ خمس کی رقم کیا تھی؟ اس دور میں، اور اس دور کے حساب سے اگر آج حساب لگائیں تو لاکھوں کروڑوں تک بات جا سکتی ہے۔ اس دور میں 30,000 سونے کے درہم اور 40,000 چاندی کے سکے، دینار و درہم، سونے کے دینار اور چاندی کے درہم، اور اس کے علاوہ بہترین قالین، ایران کے قالین ویسی اور اس دور سے مشہور قیمتی ترین قالین، بہترین اور بڑے بڑے اور بہترین قیمتی کپڑوں کے تھان کا، یہ سارے تمام کی تمام تحائف اور تمام کی تمام، توجہ کیجیے گا، خمس کی رقم ہے، یہ جا کر امام کو دے دینا۔ لیکن محمد بن علی، یہ ایک لفافہ ہم تمہیں دے رہے ہیں، یہ لفافہ طے کرے گا کہ جس کو تم یہ رقم دو گے وہ وقت کا امام ہے بھی یا نہیں۔ اب اس لفافے میں کیا تھا، وہ جب مدینہ پہنچے گا محمد بن علی نیشا پوری تب آپ کو بھی پتہ چل جائے گا۔ بہرحال وہ تمام چیزیں لے کر چلا، اور جیسے ہی چل رہا تھا کسی نے آ کر کہا کہ محمد بن علی نیشا پوری تم مدینے جا رہے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ کہا تو شتیتہ ایک خاتون، ایک مومنہ خاتون، با پردہ زاہدہ، نیشا پور میں جو لوگ گئے ہیں ان کے قبر کی زیارت کی ہے جناب شتیتہ کی، جو نہیں گئے اب جب کہ آپ جائیں، مولا قدم جو آپ جاتے ہیں نیشا پور میں، امام رضا علیہ السلام کے جو قدم ہے، وہاں سے غالباً شاید 10-15 منٹ کی ڈرائیو ہے، اس کے بعد نیشا پور میں ہی بی بی شتیتہ کا روضہ ہے، اور وہاں جانا کیوں ضروری ہے یہ ابھی آپ کو پتہ چلے گا۔ قافلہ سالار کو بلا کریں، وہاں پہ بھی لے کے جائیں۔ بہرحال جناب شتیتہ نے آپ کو بلایا، اس نے کہا اچھا۔ اب پہنچے جناب شتیتہ کے پاس، کہا آپ نے بلایا؟ کہا ہم نے سنا تم مدینے جا رہے ہو۔ کہا ہاں مدینے جا رہے ہیں۔ کہا تو یہ ہماری کچھ خمس کی رقم ہے اور کچھ تحفہ ہے امام کے لیے، وہ امام کو دے دینا۔ کہا اچھا لائیے دیجئے۔ اب وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ الگ سے مجھے بلایا ہے اور اتنا مال میرے ساتھ ہے تو شتیتہ کا مال بھی کوئی اچھا خاصا ہوگا، لیکن جیسے ہی شتیتہ نے مال دیا تو وہ 1 درہم اور 4 درہم کی قیمت کے مقابلے میں ایک زیر جامہ تھا، ایک کپڑا تھا، ایک چیز تھی جو جناب شتیتہ نے اپنے ہاتھوں سے سی تھی۔ اب جیسے ہی وہ دی، محمد بن علی نیشا پوری کبھی اس رقم کو دیکھے، کبھی شتیتہ کو دیکھے، کبھی رقم کو دیکھے، کبھی شتیتہ کو دیکھے۔ کہا کیا ہوا، کیوں دیکھ رہے ہو اتنے حیران ہو کر؟ کہا شتیتہ تمہیں معلوم ہے میرے ساتھ کتنی رقم ہے؟ 30,000 سونے کے دینار، 40,000 چاندی کے درہم، کپڑوں کے بہترین قسم کے تھان، بہترین قسم کے قالین، قیمتی ترین، وہ لے کے جا رہا ہوں۔ اس کے آگے تمہارا یہ تحفہ اور یہ دینار، یہ درہم پیش کروں، کل 5 درہم کی مالیت کا سامان تم بھیج رہی ہو، یہ میں امام کو دیتا ہوا اچھا لگوں گا؟ شتیتہ نے ایک جملہ کہا، جملہ سنیے اور پوری مجلس کی تمہید آپ کے حوالے، اور یہ ایک جملہ ایک طرف۔ شتیتہ نے کہا سنو، کم ہو یا زیادہ اللہ کبھی حق سے شرماتا نہیں ہے۔ آپ سلامت رہیے، آباد رہیے۔ سمجھ میں آ رہا ہے نظام عزاداری؟ سمجھ میں آئے گا ابھی آپ کے۔ کم ہو یا زیادہ حق سے پروردگار کبھی شرماتا نہیں۔ وہ شتیتہ کا ذرا سا جو تحفہ تھا اور مال تھا وہ اس نے لیا، ابا میں رکھا اور چل پڑا۔ مدینے پہنچا، اب وہ لفافہ بھی یاد رکھیے گا اور وہ رقم بھی یاد رکھیے گا۔ مدینے پہنچا، اور مدینے پہنچنے کے بعد اس نے پوچھا یہ بتاؤ کہ وقت کا امام تم لوگ کسے کہتے ہو؟ اس نے کہا فلاں شخص کو ہم وقت کا امام کہتے ہیں۔ کہا اچھا چلو مجھے اس کے پاس لے کے چلو۔ وہ اس کے پاس پہنچے، جیسے ہی پہنچے سارا سامان رکھا تو ظاہر ہے جھوٹی امامت تھی، مال پر زبان تو باہر آنی تھی۔ توجہ کیجیے گا ایک ایک جملے پر۔ جیسے ہی مال دیکھا انہوں نے کہا ہاں ہاں لاؤ بھائی، ہم امام ہیں، ہمارے لیے خمس لائے ہو تم،
اور یہ تمام تحائف وغیرہ اور نیشا پور والوں نے بھجوائے، اور یہ کہاں نیشا پور والوں نے بھجوائے تو ہیں، لیکن ان کے کچھ سوالات ہیں، انہوں نے وہ سوالات ایک لفافے میں کر کے دیے، ان کے جوابات دے دیجئے۔ انہوں نے کہا لاؤ دو لفافہ، جیسے ہی لفافہ ہاتھ میں لیا، وہ موم جامہ ہوا تھا لفافے کے اوپر، بزرگ بہتر جانتے ہیں موم جامہ کیسے کہتے ہیں، سیل جو آج موم کی سیل ہوتی ہے، جوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں، وہ جیسے ہی انہوں نے کھولی اور لفافے میں سے پرچے کو نکالا، محمد بن علی نے کہا لائیے پرچہ مجھے واپس کر دیجئے اور مال بھی واپس کر دیجئے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ہمارے عقیدے میں امام وہ ہے کہ جسے جواب دینے کے لیے سوال پڑھنے کی حاجت نہیں۔ آپ سلامت رہیے، آباد رہیے، کہ جسے سوال کے جواب دینے کے لیے سوال پڑھنے کی حاجت نہیں ہو، وہ ہے ہمارے لیے امام۔ تو سارا مال لیا، لفافہ لیا، اب توجہ کیجئے گا اس جملے پر، لفافہ قبا کی جیب میں رکھا، سیدھے ہاتھ کی جیب میں۔ اب یہ جو میری سیدھے ہاتھ کی جیب ہے، یہ میں نے ہاتھ ڈالا، آپ اپنی سیدھے ہاتھ کی جیب میں ہاتھ ڈالیں گے تو میرا الٹا ہاتھ ہوگا، اور یہ جو میرے سیدھے ہاتھ کی جیب ہے یہ آپ کا الٹا ہاتھ ہوگا، ایسا ہی ہے۔ اب وہ باہر نکلا، اس نے کہا کہ بھائی یہ تو امام نہیں ہے، اب کون امام ہے؟ اس نے کہا چلو ہم تمہیں لے کے چلتے ہیں۔ کہا کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کہا جعفر صادق کے وارث موسیٰ بن جعفر کے پاس۔ اللہم صلی علی محمد۔ دیکھیے امام کس طرح تربیت کر رہے ہیں شیعوں کی اپنے۔ کہا چلو، جیسے ہی وہاں پہنچے محمد بن علی نیشا پوری گھر میں داخل ہوئے، سلام کیا، امام نے سلام کا جواب دیا، اور اس کے بعد فوراً محمد بن علی نیشا پوری نے اپنا سیدھا ہاتھ قبا کی جیب میں ڈالا۔ یہاں اس نے قبا کی جیب میں ہاتھ ڈالنا ہی تھا، اس نے دیکھا کہ امام پہلے سے کوئی پرچہ ہاتھ میں لے کر بیٹھے ہیں۔ کہا محمد بن علی وہ جو سوال لائے ہو وہ اپنے پاس رکھو، یہ جواب ہم پہلے سے لکھ کے بیٹھے ہیں۔ یہ ہے امامت، یہ ہے عقیدہ، اس طرح اپنے عقیدے کو تربیت کریں۔ جیسے ہی وہ سوالات کے جوابات لیے، اس نے سارا کا سارا مال اٹھایا۔ پھر یاد دلا دوں جوانوں کے لیے، 30,000 سونے کے دینار، 40,000 چاندی کے درہم، بڑے بڑے بہترین کپڑوں کے تھان، بڑے بڑے ایرانی قیمتی ترین قالین اس نے امام کے آگے بچھا دیے۔ جیسے ہی بچھائے، امام نے ہاتھ سے سارا سامان ہٹا کر کہا محمد بن علی وہ دو جو شتیتا نے دیا ہے۔ آپ سلامت رہی۔ محمد بن علی وہ دو جو شتیتا نے دیا ہے، مولا وہ تو بہت کم ہے۔ امام نے کہا بھول گئے شتیتا نے کیا کہا تھا، کم ہو یا زیادہ اللہ کبھی حق سے شرماتا نہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اللہ کبھی حق سے شرم، یہ ہے نیت، یہ ہے خالص نیت، اور یہ چاہیے آپ کو اور مجھے عزاداری کے اندر۔ بھول جائیے آل محمد کے علاوہ کوئی ذکر اس عزاداری کے لیے سوٹیبل نہیں ہے، کوئی ذکر اس عزاداری کے لیے شایان شان نہیں ہے۔ خدا کی قسم، ہر وہ ہال، ہر وہ کمرہ، ہر وہ حجرہ کہ جس میں یہ شہنشین ہو، یہ ممبر ہو اور یہ فرش بچھا ہو، وہ فرش، وہ ممبر اور وہ شہنشین اگر کسی ذکر کے لیے سزاوار ہیں وہ فقط محمد و آل محمد کا ذکر ہے، اس کے علاوہ کوئی ذکر نہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اسی لیے کہا تھا شروع تقریر میں، غیبت کبریٰ کا زمانہ آسان زمانہ نہیں ہے، انتظار کرنا مشکل ترین عمل ہے، اتنا ہی مشکل جتنا ہم آسان سمجھ رہے ہیں۔ انتظار کا مطلب یہ ہے کہ ہر لمحہ اپنے امام سے جڑے رہو، ہر لمحہ اپنے امام سے جڑے رہو۔ خبر، اور کل انشاءاللہ گفتگو ہوگی، اب بات کو یہاں پر آ کر مکمل کرنا ہے۔ امام کے آگے اس نے سارے تحائف کو رکھا، امام نے ہٹا کے کہا وہ دو جو شتیتا نے دیا۔ جیسی جناب شتیتا کا وہ ذرا سا مال امام کے ہاتھ میں آیا، امام نے اسے اپنے پاس رکھا، ایک پوٹلی نکالی جس کے اندر 40 درہم تھے، کہ یہ لو
اور یہ ہماری طرف سے شتیتا کو دینا اور اس سے کہنا کہ 14 درہم اپنے اوپر خرچ کرے اور باقی کے 26 درہم صدقہ کر دے. اور سنو محمد بن علی نیشا پوری، جب تم شتیتا کے پاس جاؤ تو ہماری طرف سے اس کو یہ کرتا دینا. یہ کرتا وہ ہے جو ہماری بہن نے اپنے ہاتھوں سے سیا ہے. ایک خالص نیت پہ دے، نہ جانے ائمہ کیا کچھ لٹا رہے ہیں اپنے شیعوں کے اوپر. ایک نیت پر، نیت بھی تو خالص ہو، نیت بھی تو خالص ہو. اور کہنا شتیتا سے جا کے کہ جب تم نیشا پور پہنچو گے، محمد بن علی نیشا پوری، جب تم نیشا پور پہنچو گے اس کے کل 19 دن بعد شتیتا کا انتقال ہو جائے گا. شتیتا سے کہنا کہ نماز جنازہ کی پرواہ نہ کرے، میں موسیٰ کاظم خود نماز جنازہ پڑھانے آؤں گا، میں خود آؤں گا. محمد بن علی نیشا پوری، اور یہ جتنا سامان تم اپنے ساتھ لائے ہو، یہ قیمتی تھان، یہ قیمتی قالین اور یہ تمام رقم، یہ اپنے ساتھ واپس لے جاؤ. جس کا جو مال تھا اس کو وہ مال واپس کر دینا. محمد بن علی کہتا ہے میں پورے راستے یہ سوچتا رہا کہ امام نے کیوں یہ سارا مال واپس پہنچایا. اتنا سارا مال تھا، اس کے لیے تو اس سے تو اچھے خاصے سادات اور شیعوں کی مدد ہو سکتی تھی. امام نے سارا مال واپس کر دیا. محمد بن علی کہتا ہے ابھی میں پہنچا، میں نے دیکھا کہ جیسے ہی میں نیشا پور میں داخل ہوا مجھے پتہ چلا کہ جس نے مال دیا تھا وہ سب کے سب شیعت کو چھوڑ چکے تھے، شیعت کو چھوڑ چکے تھے. اب رکیے اس مرحلے پر، رک جائیے اس مرحلے پر. اجازت ہے اگر 5-7 منٹ اوپر ہو جائے، رکیے اس مرحلے پر. امام کو وہ مال قبول نہیں ہے جو ان کی ولایت کے بغیر ان تک آئے، جو ان کے دین کے بغیر ان تک آئے. توجہ کیجئے گا، خصوصاً یہ فرش عزائے حسین ابن علی یہ تماشے کی جگہ نہیں ہے. سنیے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، یہ ریاکاری کی جگہ نہیں ہے. ایک ایکٹر، ایک کرکٹر آ کے فرش عزا پہ بیٹھ جائے، ہر شیعہ تصویریں کھینچ کے لگا رہا ہے. کیا ہو گیا جو تصویر کھینچ کے لگا رہے ہو؟ کون آ کر بیٹھا ہے حسین کے فرش پر؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ تمہاری اپنی حیثیت کیا ہے؟ معذرت کے ساتھ اگر کسی کو برا لگے، لیکن سنیے اس بات کو. مولانا وہ فلاں مذہب کا اور فلاں دین کا عالم ہمارے مجلس میں آ کے بیٹھ، تو آ کر بیٹھ گیا، تو اب وہ آ کر بیٹھا نہیں، نیچے نہیں بیٹھے گا، فرش عزا پہ نہیں، اسٹیج پہ لا کے بٹھاؤ اسے، ممبر کے بالکل ساتھ. کیوں؟ یہ فرش عزا کم ہے اس اسٹیج سے؟ معصومین بیٹھے فرش عزا پر، آپ لا کر کسی مشرک کافر کو بٹھا دے اسٹیج کے اوپر. معذرت کے ساتھ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، سنیے گا اس بات کو. دیکھیں یہ جو آپ اور میں کام کریں مولانا، وہ تبلیغ اچھی ہوگی. آج تک اس تبلیغ کے بعد کتنے لوگ شیعہ ہو گئے ذرا بتائیے گا. یہ جن کو اسٹیج پہ لا کے بٹھایا ہے ان میں سے کتنے لوگ شیعہ ہو گئے؟ کون سی تبلیغ کر رہے ہیں؟ پرانے علماء کا دور اٹھا کر دیکھیے، اسی فرش پر لا کر بٹھاتے تھے سارے منسٹروں کو. ہم نے اپنے بچپن میں اپنی آنکھوں سے وہ مناظر دیکھے ہیں جب بڑا آدمی سیاست کا آ کر مجلس میں بیٹھا. علامہ طالب جوہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جب مجلس کا ماحول ڈسٹرب ہونا شروع ہوا، مجمع اٹھنا شروع ہوا، پھلانگ کے آگے آ رہے تو کہہ رہے تھے میاں جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جاؤ، یہ حسین کا فرش ہے، سیاسی جلسہ نہیں ہے. توجہ کریں اس امر پر جو کہنا چاہ رہا ہوں. جناب سیدہ کی نظر اس شخص پر نہیں ہے جو اپنے سینے میں آل محمد کے دشمنوں کی محبت لے کر بیٹھا ہے. جناب سیدہ کی نظر ان سینوں کے اوپر ہے، ان قلوب کے اوپر ہے، ان آنکھوں کے اوپر ہے جن کے سینوں میں علی کی ولایت ہے، آنکھوں میں عزائے حسین کے آنسو ہیں. وہ آنکھیں قیمتی ہیں، ان کی قدر کیجئے. وہ آ کر بیٹھ گیا، وہ آ کر بیٹھ گیا. غیروں سے آل محمد کا کوئی تعلق نہیں ہے. جب آل محمد نے کوئی تعلق نہیں رکھا، آپ کیوں زبردستی ان کا تعلق آل محمد سے جوڑ رہے ہیں؟ امام نے مال واپس کر دیا. ہمارے مولا جب مال بھیجا تھا تب تو شیعہ تھے، رکھ لیتے. نہیں، ہمیں وہ شیعہ چاہیے جو مرتے دم تک شیعہ ہو. یہ آل محمد کی پالیسی ہے.
بات پلے پڑی؟ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، کوئی پیغام دینا چاہ رہا ہوں آپ کو میں. یہ آل محمد کی روایات کے مطابق بات کر رہا ہوں. وہ عزادار زیادہ قیمتی ہے جو حدیث قصہ سے آ کر بیٹھا ہے. یہ بچے جو یہاں بیٹھے ہیں نا، جو اتنی توجہ سے مجھے دیکھ رہے ہیں، شاید ان کے پلے ہر بات پڑ بھی نہ رہی ہو، لیکن خدا کی قسم بڑے ہو کر جب یہی آوازیں ان کے قلوب میں اور ان کی روح میں گونجیں گی، تب ان کے منہ سے نکلے گا اشہد ان علی ولی اللہ. یہ برکت ہے فرش ازا کی، یہ برکت ہے اس نظام کی جو آل محمد آپ کو اور مجھے دے کر گئے. لہذا کبھی نہیں گھبرائیے گا ان چیزوں سے، کبھی متاثر مت ہوئیے گا ان چیزوں سے جو خارجی عناصر آ کے فرش ازا میں شامل ہو رہے ہیں. کوشش کریں کہ شامل نہ ہونے دیں. اگر ایسی کوئی ریاکاری اور تماشا گیری آ کر اس فرش ازا پر آ رہی ہے، کوشش کریں کہ نہ آنے دیں. اور اگر آ رہی ہے، خدا کی قسم متاثر مت ہوں. یہ 10 دن آل محمد پر رونے کے لیے ہوتے ہیں، یہ 2 مہینے 8 دن آل محمد پر رونے کے لیے ہوتے ہیں. محمد بن علی نشاپوری کہتے ہیں ویسا ہی ہوا جیسا امام نے کہا تھا. 19 دن بعد شہادت ہو گئی، انتقال ہو گیا شتیتا بی بی کا. کہتے ہیں جہاں یہاں بدن سے روح نکلی ہے، وہاں میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے اعجاز امامت سے موسیٰ کاظم نیشاپور میں داخل ہوئے. اللہ اکبر. اور کہا کہ محمد بن علی پریشان نہ ہو. اللہ اکبر. فرمایا کہ انی یجری مجرایا لا بد لنا من حضور جنائزکم من فی ای بلد کنتم. اے محمد بن علی نیشاپوری، مجھ پر اور ہر اس فرد امامت پر جو منصوص من اللہ ہو، اس امام کے اوپر ضروری ہے کہ ان کا شیعہ اور چاہنے والا جس شہر میں بھی مرے وہ اس کے جنازے میں آئے. یہ ہے کرم آل محمد کا. سمجھیں اس فرش ازا کی برکتوں کو، سمجھیں کہ کتنا آپ اپنے وقت کے امام سے قریب ہو رہے ہیں. دن میں کم سے کم فرش ازا کے لیے آئیں نا. یقیناً آپ آتے ہوں گے، لیکن تنبیہاً کہہ رہا ہوں، باوضو ہو کر آئیں اور اس نیت کے ساتھ آئیں کہ میں اپنے وقت کے امام کو ان کے جد کا پرسہ دینے کے لیے جا رہا ہوں. میں ان مصیبتوں کا پرسہ دینے جا رہا ہوں جس پر آج بھی میرے وقت کا امام خون کے آنسو ہوتا ہے. خدا کی قسم بینی و بین اللہ، ہم اور آپ اس قابل نہ تھے کہ ان کے دربار میں آ کر ان کے گھر والوں کو رو پاتے. یہ ان کا کرم ہے کہ انہوں نے اپنی دہلیز کو عبور کرنے کی اجازت دے دی. اللہ اکبر. نہیں ہے ہم اس قابل. میں سید ہوں، میری کیا اوقات. میں نے کل ایک جملہ کہا تھا نا، آل سادات آل علی میں ہونا اللہ کا فضل ہے، فخر ہے علی کی ولایت. فخر ہے علی کی ولایت. احترام سادات کی احادیث سب اپنی جگہ، لیکن امام زمانہ کے آگے کوئی حیثیت نہیں ہے کسی کی. امام کے آگے کوئی حیثیت نہیں ہے. خدا کی قسم یہ عزاداری ہے تو ہم زندہ ہیں. اس لیے کہ کسی بی بی نے یہ سوال کیا تھا اپنے بابا سے کہ بابا جب کوئی نہیں ہوگا تو میرے حسین کو روئے گا کون؟ کہ سیدہ، خدا ایک ایسی قوم کو خلق کرے گا جس کے مرد تیرے مردوں کا ماتم کریں گے، جس کی عورتیں تیری عورتوں کا ماتم کریں گی. ہاں عزادارو، سفر کا مہینہ ہے، ذرا سا سن لیجئے تاکہ مصائب کی شدت اور حساسیت آپ کو معلوم ہو. آپ جانتے ہیں آل محمد کو قید کر کے شام ہی کیوں لایا گیا؟ اور کیوں جب کسی پوچھنے والے نے پوچھا تو سید سجاد نے کربلا اور کوفہ کا نام نہیں لیا؟ شام ہی کا نام کیوں لیا؟ شام وہ شہر تھا
کہ یہاں کے باشندے جب اسلام لے کر آئے ہیں نا، تب سے انہوں نے آل امیہ کی حکومت کو دیکھا. یعنی اپنے اسلام کے پہلے دن سے دشمنی آل محمد پر تربیت ہوئی ہے. عزادارو، کوفے میں پھر کچھ لوگ ایسے تھے جو ندامت کے مارے آنکھوں کو جھکائے ہوئے تھے. شام میں کوئی ایسا نہ تھا جو علی کی بیٹیوں کو دیکھ کے سر کو جھکا. یہ جملہ کہا ہے سید سجاد نے، اے کاش میں شام کی وہ گلیاں نہ دیتا. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی صاحب الزمان. انتہا بتا رہا ہوں عزاداروں. صرف مجھے نہیں لگتا اور میں شاید مناسب نہیں سمجھتا کہ اس روایت کے بعد کچھ پڑھنے کی گنجائش ہے. جب بھی شام میں کوئی قیدی آتا تھا، کوئی بھی قیدی آتا تھا، دستور تھا کہ شام کے دربار کے باہر ایک مسجد تھی، اس مسجد کے چبوترے پہ لا کے قیدیوں کو بٹھایا جاتا تھا. نمازی نماز پڑھ کے باہر نکلتے تھے. خدا کرے کہ مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہ پڑے. نمازی نماز پڑھ کے باہر نکلتے تھے. لیکن میں ہاتھوں کو جوڑ کر یہ کہہ رہا ہوں، علامہ عباس عزیزی کی کتاب میں یہ جملے اگر میں نے نہیں پڑھے ہوتے، خدا کی قسم میں مر جاتا، لیکن ان جملوں کو ممبر سے بیان کرنے کی ضرورت نہ رکھتا. جملے اتنے سخت ہیں، میں آپ کے سامنے ہاتھوں کو جوڑ رہا ہوں اور کھل کر کوئی جملہ آپ کے حوالے نہیں کروں گا، یہ میرا وعدہ ہے. لیکن جتنا پردے میں ہو سکتا ہے آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اس کے بعد پڑھنے کی گنجائش نہیں ہے کہ میں کچھ پڑھ سکوں. عزادارو، شام کی اس مسجد کے باہر ایک چبوترا تھا. اس چبوترے پہ لا کے قیدیوں کو بٹھایا جاتا تھا. نمازی نماز پڑھ کے باہر آتے تھے، ان چبوتروں پہ قیدیوں کو دیکھتے تھے اور ان کی قیمتیں لگانا شروع کرتے تھے. ارے جب آل محمد کا قافلہ آوازوں کو بلند کرنا عزادارو، اتنے ہلکے جملے نہیں ہیں کہ آسانی سے سن لیے جائیں اور پڑھ لیے جائیں. شام میں جب یہ قافلہ پہنچا ہے، اسی چبوترے پہ لے جا کر بٹھایا گیا ہے. نمازی حسب معمول نماز پڑھ کے باہر آئے ہیں. ایک نمازی آگے بڑھا، اس نے پہلا اشارہ علی کی بڑی بیٹی کی طرف کیا. بس اشارے کا کرنا تھا. سید سجاد آگے بڑھے، بیڑیوں کو سمیٹا، آگے کا ملون رکھتا. یہ بطول کی بیٹی ہے. ماتوں میں حسین.